کہ سر کیا کریں گے، بچے آ رہے ہیں. ملیہ میڈم نے مجھے فون کیا، میسج دیا، کہا کہ سر بہت زیادہ پریشر ہے، وہ آ رہے ہیں، ہم کیا کرنا، ٹھہرے ہوئے باہر چیخ رہے چلا رہے. چیخنے دیجیے، چلانے دیجیے، تکلیف ہونے دیجیے. قوموں کی قیادت کرنی ہے تو اللہ نے اگر قائد بنایا ہے، اللہ نے رہنما بنایا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ صحیح طریقے سے قیادت کریں اور دیانتداری سے ان کی رہنمائی کریں. اور اگر الدین اویسی رہنما ہے تو صحیح رہنمائی کرے گا. قوم کی تعمیر صرف جذباتی نعروں یا تقاریر سے نہیں کرے گا، جذبات میں بہتے ہوئے فیصلے نہیں لے گا. ہم کو قوم کو سکھانا پڑے گا. آپ معلم ہیں، کیا صرف کتاب پڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے؟ پابندی سے بچہ اسکول کو آنا یہ بھی سکھانا آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں آیا تو بغیر لیو لیٹر کے اسکول میں نہیں آنے دینا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں تو پھر ڈسپلن کہاں سے آئے گا؟ وقت کی اہمیت بھی سمجھنی ہوگی. ٹیچرز کو چاہیے کہ وقت پہ آئیں، اور پرنسپلز کو چاہیے کہ ٹیچر سے پہلے وقت پہ آئیں. اگر وقت پہ نہیں آئیں گے تو پھر کیسا ہوگا؟ جس کا بچوں کا جب دل بولا جب آ رہے ہیں، جب دل نہیں بولا نہیں آ رہے ہیں. ٹیچرز کا جب دل بولا جب آ رہے ہیں یا پھر کبھی نہیں آ رہے ہیں. آپ لیو لینا چاہتے ہیں، ضرور لیجیے، آپ کا حق ہے، لیکن پہلے اطلاع دیجیے کہ ہم آج نہیں آ رہے. صبح صبح پرنسپل کو اطلاع دے دیجیے کہ آج ہم نہیں آ سکتے ہیں، کچھ وجہ ہے، طبیعت خراب ہے، گھر میں کسی کی صحت اچھی نہیں ہے. ہم سمجھنے والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا گھر نہیں، ہمارے بچے نہیں، ہم پہ ذمہ داریاں نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے، کچھ ایمرجنسی آ سکتی ہے، لیکن اطلاع کرنا تو ہر ایک کی ذمہ داری. پرنسپل بھی نہیں آتے ہیں تو پرنسپل کی بھی ذمہ داری ہے کہ بولے کہ میں نہیں آ رہی ہوں آج. وائس پرنسپل ذمہ داری لے لیں، دیکھ لیں. یہ چیزیں ضروری ہے. اور وقت کی پابند بنیے. جو وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت اس کی قدر نہیں کرتا. ایک لمحہ جو ہم سے چلا جاتا ہے وہ لمحہ پھر واپس آنے والا نہیں. وقت کی قدر کریے، وقت کے پابند بنیے. اپنے اسٹوڈنٹس کو ساری تعلیم کے ساتھ میں جانتا ہوں کہ غریب گھرانے سے بچے آتے ہیں، مگر پھر بھی ہم ان کو، آپ لوگ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں کہ دے آر ویل ڈریسڈ، دے آر نیٹلی ڈریسڈ، their hair is combed well, and they are presenting themselves in a good manner. This is very important. جو خوبصورت عمارتیں اکبر الدین اویسی نے بنائی ہیں، ان عمارتوں میں پڑھنے والے بچوں کے خوبصورت مستقبل کو بنانا، سنوارنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے. وہ آپ کی ذمہ داری. لوگ کہنا کہ یہ دیکھو اویسی اسکول سے آنے والا بچہ ہے، اس کے چال میں فرق ہونی چاہیے، اس کے ایک ایک قدم میں اعتماد ہونا چاہیے، اس کے ایک ایک قدم میں جنون ہونا چاہیے، اس کے ایک ایک چال میں وہ دیوانگی ہونی چاہیے، وہ جذبہ ہونا چاہیے. جو جذبہ اکبر الدین اویسی میں دنیا دیکھی ہے وہ پیدا کرنا ہوگا. حالات سے لڑنے کا قابل بنانا ہوگا. آج کل کیا ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں، جیسے برے حالات، کوئی مصیبت کے حالات آتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پزل ہو جاتے ہیں. حالات ہیں، فیس کرنا ہے، ہاتھ تو نہیں رہ سکتے نا. زندگی میں اگر کوئی برا وقت آیا ہے تو ہر اندھیرے کے بعد ایک نیا اجالا آنا ضروری ہے اور آئے گا. ہر رات کی صبح ہے، کوئی نہیں روک سکتا.
ہر اندھیرے کے بعد ایک نیا اجالا ہے، ہر ناکامی کے بعد ایک کامیابی ہے. یہ یقین ہم کو پیدا کرنا ہوگا ہمارے بچوں میں، یہ یقین ہم کو پیدا کرنا ہوگا. میں آپ سے یہی ادب درخواست کروں گا کہ آپ توجہ دیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور یہ بھی درخواست کروں گا کہ اگر کوئی ٹیچر اگر چھوڑنا چاہتا ہے تو پلیز ہم کو 2-3 مہینے پہلے کی نوٹس دیجیے، ایک نوٹس پیریڈ دیجیے ہم کو. اچانک بولتے ہیں کہ نہیں ہمارے گھر میں ایسا ہوا، کچھ مسئلہ ہوا، شادی ہے، ایسا ہے، سڈنلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو سڈنلی چھوڑ کے چلے جانے سے وہ بچوں کا مستقبل خراب ہوگا. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، پلیز، میں ہر وقت فکر میں رہتا ہوں کس بات کی معلوم آپ کو کہ میں ہوں آج زندہ ہوں، یہ ادارے جیسے تیسے بھی میں چلا رہا ہوں. میری فکر کیا رہتی ہے کہ اللہ، اب جب میں ابھی گن رہا تھا تو 16,400 بچے ہیں ہمارے پاس جو پڑھ رہے ہیں. تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسا چلا رہے ہیں. مجھے خود نہیں معلوم کہ کیسا چل رہے ہیں، بس چل رہے ہیں. میری فکر یہ ہے کہ میرے بعد بھی ایسا ہی چلتے رہے یہ ادارے، کبھی بند. یہ میری فکر ہے، اور میری زندگی کی سب سے بڑی اگر کوئی فکر ہے اس وقت تو یہی فکر ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا یہ ادارہ. روز رات میں سجدے میں گر کر گر گراتا ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے اس وقت تک حیات دے جب تک کہ میرے بعد یہ اداروں کو چلانے کا تو انتظام نہ کر دے، جب تک تو مجھے حیات دے. یہی فکر رہتی ہے، یہی اللہ سے درخواست رہتی ہے، اللہ سے یہی دعا رہتی ہے. آپ سوچو، آج میں کئی معاملوں میں، کئی چیزوں میں کیسا ہوں وہ آپ لوگ جانتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال کر احتیاط سے آگے بڑھا رہا ہوں، کیونکہ اب میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ 16,500 زندگیاں جڑی ہیں، ان کا مستقبل جڑا ہے. میری کوئی غلطی ان کی زندگیوں کو تاریکی میں نہ ڈال دے. یہ فکر میں اپنے آپ کو سنبھالتے روکتے رکاتے آگے بڑھ رہا ہوں. اگر آپ سڈنلی چلے جائیں گے تو آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ سوچئے، اس بات کی فکر کیجیے. ہم سب پہ بڑی برابر کی ذمہ داری ہے. آپ کہیں اور کام کر لیں گے، بے شک ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ تنخواہ مل جائے، ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ آپ کی خدمات کو کوئی سراہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی قابلیت کی تعریف اس سے زیادہ ہو. لیکن یقین مانیے، ایک چیز کا مجھے یقین ہے اور میرا ایمان کہہ رہا ہے، آپ کو یہاں خدمت کرنے پہ جو اجر ملے گا کہیں اور خدمت کرنے سے اتنا اجر نہیں ملتا. یہ کام خیر کا ہے، یہ کام آخرت کا ہے، یہ کام کوئی کمائی کا نہیں. آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، آپ لوگ ٹیچرز ہیں. اگر میں چاہوں تو 16,400 بچوں سے کتنا کما سکتا ہوں؟ اگر میں چاہوں تو کتنا کما سکتا ہوں؟ کمانا نہیں ہے، ہر مہینہ دینا ہے. الحمدللہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج ہمارے پورے اسکول کالجز کے صرف ٹیچرز، لیکچررز، پرنسپلز اگر یہ سب ملا لیتے ہیں تو قریب 300 ٹیچرز ہیں ہمارے. یہ آڈیٹوریم کی کیپیسٹی 250 پلس کی ہے. اپنی تنگی کا شکوہ کر رہا ہے یہ آڈیٹوریم کہ ہمارا کام اتنا بڑھ گیا. الحمدللہ
الحمدللہ. تو یہ کوئی معمولی کام نہیں. پھر اس کے بعد میں سویپرز ہیں ہمارے پاس, کلینرز ہیں, مینٹیننس کا ساتھ ہے. تنخواہ کتنی ہوگی 300 لوگوں کی, اور اس کے بعد دوسروں کی کتنی ہوگی. ہم نے صرف باتھ روموں کو صاف کرنے کے واسطے لوگوں کا تقرر کیا, تو وہ خود تقرر ہزاروں روپئے میں ہو رہا ہے. آپ لوگ کے ٹیچرز ہیں. پھر لائٹ کا بل ہزاروں روپئے. شفیع صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک اسکول ہمارا بن رہا ہے تالاب کٹے مراد محل میں 1 لاکھ اسکوائر فٹ کا. ہم چاہتے تھے کہ اس سال اس میں بھی داخلہ لیں, لیکن وہاں پہ درخواستیں نہیں آئے تو ہم نہیں لی. اس میں ونڈوز نہیں ہے. تو شفیع صاحب نے مجھ سے کہا صاحب میری ایک ہی فکر ہے, بغیر لائٹ کی ایک بھی کلاس نہیں چل سکتی یہاں پہ, یہ اسکول کا کتنا بل آئے گا صاحب. تو میں نے شفیع صاحب سے کہا دیکھو شفیع صاحب, بل تو بڑھتے رہے ہیں, خرچے بڑھ رہے ہیں. اللہ کا کام ہے, اللہ چلا رہا ہے, آگے بھی اللہ ہی چلا دے. تو یہ کوئی آسان نہیں ہے کام, کوئی آسان کام نہیں ہے. ماہانہ لاکھوں روپے کا خرچہ ہے, میں کہہ رہا ہوں ماہانہ. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کیسا بھی ہو چلا رہے ہیں. تو میں آپ تمام سے یہی درخواست کروں گا, آج آپ کو زحمت دینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے وقت کے پابند بنیں, ٹائم پر آئیں, لیو اگر لے رہے ہیں تو اس کی اطلاع دیں, پرنسپل وقت پہ آئیں. ایوری منتھ ہمارے کلاس میں پڑھنے والے بچوں کے پرفارمنس کا ایک رپورٹ کارڈ تیار کریں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی بھی اسکول میں آؤں گا اور کبھی بھی کسی بھی ٹیچر سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس, اور کبھی بھی میں پوچھ سکتا ہوں آپ کی کلاس میں پڑھنے والے ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس اینڈ لاسٹ 10 اسٹوڈنٹس کا نام اور ان کے ڈیٹیلس. اٹ شوڈ بی ریڈی ود یو آل, کبھی بھی ہونے دیں. اور پھر وہ لاسٹ 10 کو آپ کس طریقے سے توجہ دے رہے ہیں وہ بھی ہونا ملے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بچے اگر ایک دن نہیں آتے ہیں تو میک شور کہ دے ڈو ناٹ اینٹر دا اسکول وداؤٹ اے لیو لیٹر. انگلش میں نہیں تو اردو میں لے لیجیے. اگر ان کو لکھنا نہیں آتا ماں کو یا باپ کو, تو آپ ان کے طرف سے لے لیجیے, ان کا انگوٹھا لیجیے, ان کی دستخط لیجیے, لیکن لیو لیٹر لیجیے. بیکاز یو نو ڈسپلن لانا. آپ جب تک اس چیز کو یاد رکھو, جس زندگی میں ڈسپلن نہیں تو پھر وہ زندگی کیا کام کی بتاؤ. وہ زندگی جس میں کوئی مقصد نہ ہو وہ ناکام ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لیو لیٹر لیجیے. بچے کپڑے اچھے پہنے ہوئے صاف ستھرے ہیں اس پر بھی دیکھیے. اور ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایوری 3 months میں ہم ہمارے سارے بچوں کا ہیلتھ چیک اپ کریں گے, اور اس کا ان کا ہیلتھ کارڈ بھی ہم بنائیں گے ایک ایک بچے کا. ایوری 3 months کو ہم ان کی ہائٹ بھی دیکھیں گے, ہم ان کے گروتھ کو بھی دیکھیں گے, ان کے آئیز کو بھی دیکھیں گے, ہم ان کے ٹوتھ کو بھی دیکھیں گے, ہم ان کے اسکن کو بھی دیکھیں گے. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نہ صرف اچھا پڑھیں, اچھے اخلاق ہو, بلکہ اچھی صحت بھی ان کی ہو. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں, ہم اس پر بھی ہم توجہ دینے والے ہیں. اور پھر اب ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم انٹر اسکول ڈیبیٹ کمپٹیشن بھی رکھیں گے. ہمارے 8 اسکول ہے, تو 8 اسکول میں ہم انٹر اسکول ڈیبیٹ کمپٹیشن, انٹر اسکول کوئز کمپٹیشن, پھر ہم اسپورٹس ڈے بھی رکھیں گے. پورا کیلنڈر ہمارے پاس بنا ہوا ہے, ہمارے ڈائریکٹرز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.
اور ہم نے یہ بھی فیصلہ لیا ہے کہ ہمارے اسکول کے بچوں کو ایکسکرشن پہ بھی ہم لے کے جائیں گے. ہم ان کو بتائیں گے ہمارے پاس بسز ہے, ہم وہ بسز کو یوز کریں گے اور ایکسکرشن میں اور ایک ایجوکیشن ٹور یا ایجوکیشن ڈے بھی بول کر ہم رکھیں گے, جس کے ذریعے ہم ہمارے بچوں کو ڈیکن میڈیکل کالج بتائیں گے, اویسی ہاسپٹل بتائیں گے, اسرا ہاسپٹل بتائیں گے. پھر میں نے عبدل صاحبہ سے کہا, نصیر ریاض صاحب سے بھی کہا کہ ہم ہمارے بچوں کو ISB انڈین اسکول آف بزنس وہ بھی لے جا کر بتائیں گے. ان کو بڑی بڑی انڈسٹریز اگر کوئی ہیں تو وہ بھی ہم ان کو لے کے جا کے بتائیں گے, تاکہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ the world is very vast, دنیا بہت وسیع ہے, اپارچونیٹیز بہت ہیں, ہم کو چوز کرنا ہے کہ ہم کہاں جائیں گے. یہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم ہماری ایک میگزین بھی نکالیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارا ارادہ ہے کہ ہم میگزین بھی نکالیں گے, اور ایوری ٹرم کے ایگزام کے بعد فرسٹ کلاس ڈسٹنکشن آنے والے اور ٹاپر بچوں کو ایوری ٹرم میں ہم فرسٹ کلاس کا سرٹیفکیٹ دیں گے, ڈسٹنکشن کا بھی سرٹیفکیٹ دیں گے, ٹاپر کا بھی سرٹیفکیٹ دیں گے. پوری اسمبلی میں یہ بھی ہم چاہتے ہیں, یہ بھی ہمارے پاس ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ چیز بھی ہم کو کرنا ہے, تو آپ ہیزیٹیٹ مت کریے. آپ بول سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی تجاویز ہے جس کے ذریعے ہم اپنے پرفارمنس کو اور اچھا کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو اور اچھی تعلیم دے سکتے ہیں, اپنے اسکولز کو اور آگے بڑھا سکتے ہیں, تو پلیز بغیر کسی جھجک کے آپ اپنی رائے ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں. یہ مت سمجھیے کہ آپ نہیں رکھ سکتے, نہیں آپ رکھ سکتے ہیں. میرا فون نمبر ہوگا آپ کے پاس, نہیں ہے تو لے لیجیے. آئی ایم جسٹ اے کال اوے, جسٹ اے ٹیکسٹ اوے. صرف ایک ٹیکسٹ کر دیجیے, جیسے میں فری ہوتا ہوں پڑھا کے آپ کو کال کروں گا, آپ کے مشورے کو قبول کروں گا, اچھا رہا تو اس کی امپلیمنٹ بھی کروں گا. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ قوموں کی تعمیر فرد واحد سے ممکن نہیں ہے. قوموں کی تعمیر مختلف افراد کے شامل ہونے سے ہی ہو سکتی ہے. تو آئیے ہمارے اس مشن میں ہم سے جڑ جائیے. آپ اور ہم مل کر ایک نئے صبح کا آغاز کریں گے, ایک نئے اجالوں کا آغاز کریں گے, ایک نئے انقلاب کا آغاز کریں گے, ایک نئی کامیابی کی راہ پہ ہم نکل پڑیں گے اور اپنی منزل کو حاصل کریں گے. یہی ہمارا آج کا اس تقریب کا مقصد ہے کہ ہم اچھے سے اچھے تعلیم دیں, تربیت دیں, اخلاقیات کی بھی ہم کو تربیت دینا ہے. اور سب سے اہم بات کہ ایوری ٹرم میں پیرنٹس کو بلائیے. میری آپ لوگ سے درخواست ہے کہ پیرنٹس کو بلائیے. جب میں پیرنٹ کہہ رہا ہوں تو صرف ماں نہیں, والد کو بلائیے. ماں اور باپ دونوں کو آنے دیجیے. اولاد کی پرورش کی ذمہ داری صرف ماں کی نہیں ہے, باپ کی بھی ہے. یہ احساس دلانا ہوگا ہم کو. ہم روز تو نہیں بلاتے, ارے 3 مہینے میں ایک مرتبہ کیا ماں اور باپ دونوں نہیں آ سکتے؟ ہم کو چاہیے. نہیں, اگر باپ نہیں آ رہے ہیں تو بول دیجیے آپ باپ نہیں آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم بھی بچے کو نہیں آنے دیں گے, باپ کو لے کر آئیے. کیونکہ ہم کو یہ احساس دلانا پڑے گا. یہ ذمہ داری کا احساس جو نہیں ہے ہماری قوم میں, وہ دلانا پڑے گا. ہم کو تربیت دینی پڑے گی. ہم کو ہمارے معاشرے میں ایک چینج اور تبدیلی لانی پڑے گی. ہم معلم ہیں, آپ معلم ہیں, آپ کو سکھانا ہوگا. ضروری رکھیے اس کو. رپورٹ کارڈ رکھیے, پرفارمنس چارٹ رکھیے,
اچھے اکیڈمکس رکھیے, اینول ڈے رکھیے, اسپورٹس ڈے رکھیے, اور پھر اس کے بعد ایکسکرشن رکھیے. ایکسکرشن کے ساتھ ساتھ میں سارے پرنسپلس کو پہلے بھی بولا تھا, ابھی بھی بول رہا ہوں کہ ہمارے اتنے اسکولز ہیں نا, سارے اسکولز میں اپنے لائبریریز کو اسٹرینتھن کیجیے. میک شیور دیٹ ایوری اسٹوڈنٹ spends an hour in a library or 1 period of 40 minutes in a library reading books. کتابیں پڑھنا ہے. یہاں کی لائبریری دیکھی ہم نے, یہاں پہ لائبریری کو اسٹرینتھن کیا ہے. نشمل نگر میں بھی لائبریری ہے, ریاست نگر میں بھی تھی. افسوس کہ ریاست نگر میں لائبریری تھی لیکن it wasn't utilized at all. It should be utilized. Every school I am going to equip with beautiful library, beautiful computer lab, and inshallah ta'ala اس سال سے کم از کم ایک اسکول میں 2 کلاس روم ڈیجیٹل اور اسمارٹ کلاس رومز کا بھی ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ڈیجیٹل اینڈ اسمارٹ کلاسز کا ریسپانس کیا ہے. ہمارا ارادہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 8th, 9th and 10th اینڈ نرسری میں, ایوری نرسری میں ہمارا ہے کہ ایک اسکرین دے دیں تاکہ کارٹون اور پلے یہ بھی اسٹارٹ کریں. اس کے لیے بھی ہم نے بجٹ بنایا ہے, قریب 50 لاکھ روپیہ صرف ڈیجیٹل کلاس روم, اسمارٹ کلاس روم سے ہم خرچ کرنے والے. مذاق نہیں ہے, 50 لاکھ. لوگ کہتے ہیں کہ یہ خیراتی ادارہ ہے, چیریٹیبل ادارہ ہے. نہیں, میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیریٹیبل نہیں ہے. یہ چیریٹیبل ضرور ہے, یہ خیراتی ضرور ہے, لیکن کارپوریٹ سے آگے ہمارا ادارہ ہے. کارپوریٹ ہمارے پیچھے ہو جانا ہے. فیس لینے والے شرمندہ ہو جانا کہ بغیر فیس لیے یہ انسان کیسے کر رہا ہے, ہم ویسے جیتے ہیں. ہمارا یہ ایمبیشن ہے. تو اس میں بھی اگر آپ کی کوئی مشورے ہیں تو آپ دیجیے مشورے. ہم آپ کے مشوروں کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. ہم بات کر رہے ہیں مختلف سافٹ ویئر کمپنیز سے کہ سافٹ ویئر وہ ڈیجیٹل اسکرین میں رہے گا, اور پھر وہ ڈیجیٹل اسکرین میں آپ لکھ بھی سکتے ہیں, پھر اریز بھی کر سکتے ہیں, پھر بعد میں بورڈ بھی بنتا ہے وہ بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سارے پرنسپل سے میں کہہ رہا ہوں, آج اسکول کے پرنسپل سے, یہ آڈیٹوریم بھی ہے, یہ اتنا بڑا اسکرین ہے, ہفتے میں ایک دن اپنے اسکول کے 250 بچوں کو لائیے. یہاں پہ کوئی مووی ان کو دکھانا چاہتے ہیں تو دکھائیے, یہ اس کی بھی اجازت ہے, اس کے لیے بھی کھلا. ہمارے غریب بچے جو کبھی تھیٹر نہیں جاتے, ملٹی پلیکسز کو نہیں جاتے, بیوٹیفل ساؤنڈ سسٹم اور بیوٹیفل اسکرین پہ نہیں دیکھ سکتے, ہمارے اسکول میں ہمارے غریب بچوں کو یہاں پر لا کے بیوٹیفل ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے, بیوٹیفل اسکرین کے ذریعے ہم ان کو موویز بھی دکھائیں گے. ایجوکیشن کے جتنے بھی پروگرام ہم یہاں پہ کرنے کے لیے راضی ہیں. آپ لوگ بنائیے کہ کس طریقے سے آپ لوگ اس کا یوٹیلائزیشن کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگ بنائیے. ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں, تھوڑا کچھ آپ بھی کریے. Come up with some suggestions, come up with some advice, come up with some programs. This is needed, very much needed, I would say. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر نہیں ہوگا. میں پھر سے بار بار کہہ رہا ہوں, ایک آدمی نہیں کر سکتا. میرے پاس وقت نہیں ہے, نہ میری صحت ہے, میں کیسے کر رہا ہوں میں جانتا ہوں, اللہ جانتا ہے. اللہ یہ یہاں بیٹھے 3 لوگوں کو اللہ اس کا اجر دے. اگر یہ 3 لوگ نہیں ہوں گے تو شاید میں کچھ بھی نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں کر سکتا. دیوانوں پہ ایسا, یہ محترمہ پھرتی ہے, نصیر ریاض پھرتے ہیں, وہ شفیع پھرتا ہے, بس ان کو ہی بھیجتے رہتا ہوں. بھاگو جاؤ, دیکھو جاؤ, یہ کرو جاؤ. میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اکبر صاحب کی زندگی اچھی ہے. ارے اکبر صاحب کو سانس لینے کی فرصت نہیں ہے. میڈیکل کالجز کو دیکھنا ہے, انجینئرنگ کالج دیکھنا ہے, اویسی ہاسپٹل دیکھنا ہے, اسرا دیکھنا ہے, دارالسلام بینک دیکھنا ہے, یہ اویسی اسکول آف ایکسلنس دیکھنا ہے, اویسی جونیئر کالجز دیکھنا ہے, یہ بچے دیکھنا ہے.
پھر اس کے بعد میں مجھے اپنا حلقہ دیکھنا ہے، میرے گھر پر دیکھنا ہے، میرے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، سب کچھ ہے. سارا دن نکل جاتا ہے لیکن پھر بھی وقت کم پڑتا ہے، کام باقی رہ جاتے ہیں. پلیز آئیے میرا ساتھ دیجیے، میری مدد کیجیے، میرا تعاون کیجیے. مجھے ضرورت ہے آپ کی، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کی خدمات کی ضرورت ہے، آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کریں اور دنیا کو بتا دیں کہ ہم کسی سے پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم کو موقعوں سے محروم رکھا گیا، اس لیے ہم پیچھے تھے. آؤ آپ دیکھو کہ آج موقع مل رہے ہیں تو دنیا کی خیانت کرنے کی اہلیت بھی ہم رکھتے ہیں اور دنیا ہمارے پیچھے رہے گی اور ہم دنیا سے آگے رہیں گے. یہ ہم کو بتانا، اس مقصد کو حاصل کرنا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ہمارے اس مشن سے جڑے ہوئے رہیں گے، ہمارے مشن کو اسی طریقے سے آگے بڑھائیں گے. میں اسکولز کے ٹیچروں کو، جو نئے ٹیچرز آئے ہیں، سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ٹرسٹیز کی جانب سے، ڈائریکٹرز کی جانب سے نئے اساتذہ کا استقبال کرتا ہوں. اور بحیثیت چیئرمین میں اویسی جونیئر کالج کے آغاز پر حمد صاحبہ، نصیر ریاض صاحب اور شفیع صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان تینوں لوگوں کی محنت اور جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج اویسی جونیئر کالج قائم ہو چکا اور تعلیمی آغاز، تعلیم کا بھی آغاز ہو چکا ہے. تو اویسی جونیئر کالج میں بھی جتنے بھی ٹیچرز آئے ہیں، میتھس، فزکس، کیمسٹری، باٹنی، زولوجی، کامرس، سیوکس، اکاؤنٹس اور دوسرے جتنے بھی سبجیکٹس کے ٹیچر آئے ہیں، جو ہمارے اویسی سالار ملت اور اویسی اسکول اور جونیئر کالج کے فیملی کا حصہ بن رہے ہیں آج سے، میں ان سب کا بھی استقبال کرتا ہوں، ان سب کا استقبال کرتا ہوں. اور آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی شہر حیدرآباد و چندرائن گٹے کے ہر مسلمان کے لیے ہے. اور دنیا جانتی ہے کہ جب کبھی کوئی بھی مصیبت آؤ تو اکبر اویسی اپنی عوام کے ساتھ کھڑے رہ جاتا ہے، چاہے وہ کووڈ ہو یا طوفان ہو. کھڑے رہنے والے کا نام اکبر الدین اویسی ہے. عوام کے لیے جب کھڑے ہوتا ہے تو آپ کے لیے بھی ضرور کھڑے ہوگا. اللہ